نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی میرا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ریگارڈنگ ایولیوشن ہے، کیونکہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آج کل جو بکس انسان پڑھتا ہے وہ تھوڑا بہت اس سے انفلوئنس ہوتا ہی ہے، تو میں جب وہ اس میں ایک پیلیونٹولوجیکل ایویڈینسز تھے اور اس کے اندر ہمارے کو جو فاسلس تھے اس کے بارے میں ٹرائیاپیتھیکس، راماپیتھیکس، ان کے جو اسکل بونز ہیں، ان کی کرینیل کیپیسٹیز کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میرے 2-3 دوست جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے سینسی بنا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ راماپیتھیکس، ڈرائیاپیتھیکس کے فاسلس کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک کی وجہ سے ہمارے کو 15 ملین ایئرز اولڈ ملے ہیں، جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہے، دوستوں کا کوشچن کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ساری باتیں میرے علم میں، کوشچن مجھے بتائیں، کوشچن ایک لائن میں ہوتا ہے۔ جی 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 کوشچن یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ بول رہے ہو کہ حضرت آدم آئے تھے، حضرت ابراہیم تو ہم 10,000 سال پرانے بول رہے ہیں، جب ہم بول رہے ہیں حضرت آدم وہ تو یہ 10 15 20,000 سال بن جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ تو 15 ملین ایئرز اگو بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکلز ہے، ان کی کرینیل کیپیسٹی ڈیفائنڈ ہے، تو ہم کو کیسے کاؤنٹر کریں کہ حضرت آدم میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے میرے بھائی، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ایوولوشن ان اسلام، آپ دیکھیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلی تو بات ہے، قرآن و سنت میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ وہ کب دنیا میں تشریف لائے تھے، اس طرح کا کوئی سن، کوئی ایئرز ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے کوئی وثوق سے تو ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، سب کچھ اندازہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فاسلز ملے ہیں پرانے، تو اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ایوولوشن سے کوئی چڑ نہیں ہے، ایوولوشن کے پیچھے گاڈ ہے۔ دیکھیں ایوولوشن کی بعض فارمز تو ہم خود بھی مان رہے ہیں، یعنی ایک ذہنی ایوولوشن تو ہوئی ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کے انسان نے تو ہوائی جہاز نہیں بنا لیا نا، آج ہمارا دماغ زیادہ ایوالو ہو چکا ہوا ہے، تو یہ والی ایوولوشن تو سارے لوگ مانتے ہیں۔ رہا باقی معاملہ، اگر ایوولوشن کے پیچھے کوئی خدا کو مانتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہے، جو کہ تھیوری آف ایوولوشن کا ٹاپک ہی نہیں ہے، وہ ڈینائل آف گاڈ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا سیل کہیں سے آ گیا اور پھر آگے معاملہ سٹارٹ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں وہ پہلا کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ ان ریزالوڈ چیزیں ہیں۔ آج بھی سائنس میں جو ان ریزالوڈ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلا جو انسان، پہلی جو ایک زندہ سیل تھا، خلیہ تھا، وہ کیسے بنا، اس کے بعد کی تو ہسٹری سارے بتا دیتے ہیں، یوں 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 ہوا، پہلا کیسے ہے اسی کے پیچھے گاڈ ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ تو ایوولوشن سے کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہوتا، ایوولوشن سے کوئی ڈینائل آف اسلام نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، میں بھی ان سے پہلے بھی انسان ہو، لیکن ان میں سے پہلا انسان جو چنا گیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی آگے، جسے شعور دیا، روح پھونکی اس کے اندر، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اور اس کو اشارتاً سپورٹیو آیت بھی ہے سورہ آل عمران کے اندر، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اور ابراہیم علیہ السلام اور عمران اور ان کی اولاد کو چن لیا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس چیز کو اندیشے کے طور پر ظاہر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا چنا جانا عین ممکن ہے کہ وہ باقی جو وہ اپنی سپیشی میں سے تھے، ان میں سے ایک کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے تو دوسری طرف چل پڑے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے جی میرے ساتھ فلاں ایکسپیرینس ہو گیا تو اس کی وجہ سے 2+2 جو ہے وہ 5 ہو گئے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں تو کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے۔ ڈارون خود کوئی ڈینائل آف گاڈ کرنے والا نہیں تھا، اس کا ایک اپنا نظریہ تھا۔ تو آپ ایک اور ویڈیو ہے، یہ نوٹ کر لیں باقی لوگ بھی، جو ٹرکی کے اسکالر ہیں ہارون یحییٰ، یہ ان کا کلمی نام ہے، ویسے ان کا نام ہے عدنان اختر۔ ہارون یحییٰ کی ایک ڈاکومنٹری ہے کولیپس آف ڈارونزم، کولیپس آف ڈارونزم، یہ انگریزی میں ہے، بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے، ان کی بک بھی ہے اس کے اوپر۔ اس میں سارے فاسلز کو انہوں نے کنسیڈر کیا ہے،
اور ایک ایک انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کی ہے کہ جو ڈارونزم کا یہ والا ایک اسپیکٹ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے کوئی بندروں میں سے نکلا ہے، جو عموماً لوگوں کا کہنا ہے. آپ جو ڈارونزم میں ماننے والے ہیں وہ کچھ اور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ ٹیکنیکل بحث ہے. تو آپ یہ ہارون یہ ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کولیپس آف ڈارونزم. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں کولیپس آف ڈارونزم اور ساتھ لکھیں ہارون یا تو یہ ویڈیو کھل جائے گی. ٹھیک ہو گئی؟ فی مان اللہ. اور جی. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جو میرے گھر والے ہیں، میں نے آپ سے انسپائر ہو کے الحمدللہ فرقہ واریت چھوڑ دی تھی. میں پہلے دیوبندی تھا گھر سے، پھر میں 11th 12th جو میں 11th سے جوائن کیا تھا تو میں نے میرے دوستوں سے انفلوئنس ہو کے اہل حدیث پر کیا تھا. پھر آپ کے ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ فرقہ واریت سے میں کمپلیٹلی دور ہو گیا تھا. اب جب میں اب تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو آپ کی تبلیغ کرتا تھا وداؤٹ مطلب آپ کے ریفرنس دیکھ کے، وداؤٹ آپ کے نہیں. مگر میرے کو ایک ایشو آ رہا ہے، میں آپ سے اس میں رائے لینا چاہتا ہوں کہ میں تبلیغ کیسے کروں. میرے جو گھر والے تھے وہ دیوبندی ہیں، تو جب میں ان کو آپ کی تبلیغ دیتا ہوں ان کو قرآن سنت کا کوئی نالج نہیں ہے. تو میں جب ان کو ریفرنس دیتا ہوں وہ میرے کو وہاں سے کرامتیں سناتے ہیں کہ جیسے میرا ایک کزن ہے اور اس کے ساتھ جب وہ درگاہ لے گئے تھے اس کو، تو اس میں وہاں پہ یورینیشن کر دی تھی، تو پھر وہ بیمار پڑ گیا. اور پھر جب تک ہم نے صفائی نہیں کی وہاں پر ہم نے کچھ بانٹا ٹھیک ہے، نہیں، میں سمجھ گیا اس بات کو، بیمار. میں آپ کا غصہ سمجھ گیا ہوں، میں اب آپ کو جواب دیتا ہوں. جی بات جی یہ ہے کہ کرامت ہوئی، استدراج ہوا، مندر میں ہو گیا، درگاہ میں ہو گیا، یہ کوئی بھی چیز اس چیز سے تعلق نہیں رکھتی ہے کہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا غلط ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں مندر میں، فلاں گرجے میں، فلاں درگاہ پہ گیا، میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 2+2=5 ہوتے ہیں، تو کیا کوئی دنیا کا بیوقوف آدمی بھی یہ بات مانے گا 2+2=5؟ اور اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے یہ لو 2 لاکھ اور پھر لو 2 لاکھ اور اب 5 لاکھ مجھے واپس کرو. جب تمہارا دنیا کا نقصان ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. لہٰذا اس طرح کی شعبدہ بازیاں یا کسی کے ایکسپیرینس، اس سے قرآن و سنت کیسے غلط ہو گیا؟ یہ تو بالکل 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے. قرآن و سنت بالکل واضح ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کو ٹرانسلیشن میں ایشو ہو سکتا ہے نا، تو ٹھیک ہے جس مکتب فکر کو فالو کر رہے ہیں ان کے عالم کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں، بات تو وہی لکھی بھی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ میرا ریفرنس کسی کو نہ دیا کریں. آپ جب کبھی بھی کسی سے دین کی بات کریں اسے ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے ریفرنس دیں. رہے گھر والے تو ان سے آپ نے وہ بات کرنی ہے جو ان کے انٹرسٹ کی ہو. آپ نے ان کو اپنے انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں بتانی، کیونکہ جو دین کے لیے سیریس ہی نہیں ہے وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایمان سے محروم رہ گئے. عام آدمی جب سوچتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور ابو جہل ابو لہب کلمہ نہ پڑھیں. لیکن ہم جب اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا تو یقین آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ رسول کو ماننے کے باوجود قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو یقیناً جو ابو جہل اور ابو لہب تھے انہوں نے بھی حق بات قبول نہیں کی ہوگی، وہ تو ماننے والے بھی نہیں تھے. اور آخری بات اس میں یہ ہے اس حوالے سے کہ جہاں تک گھر والوں کا معاملہ ہے، اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنا دین کے اوپر عمل کریں. اور اگر وہ تنگ کریں تو ان سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ گمراہ ہیں، ان سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ بتاؤ مجھے کہاں پہ غلطی لگی ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں غلط ٹریک پہ ہوں تو مجھے میری غلطی ہائی لائٹ کرو، اور وہ ایک کوئی غلطی سب سے بڑی ہائی لائٹ کرو. جیسے ہی وہ بڑی غلطی ہائی لائٹ کرے ان کو ٹھیک ہے، ابھی کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے اس معاملے میں. اور اگر وہ آئیں بائیں شائیں سے کام لیں تو پھر قرآن کا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل جو ہے تم سے بحث و تمہیز کریں، تمہارا ان سے واسطہ پڑے تو ان سے پھر علیحدگی اختیار کرنی ہے آپ نے. باقی مجلس 50 میری دیکھ لیں آپ، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے دعوت کے حوالے سے کافی ساری گائیڈ لائنز دی ہیں. اپنا سیکنڈ کوسچن کر لیں. جی میرا سیکنڈ کوشچن جو ہے وہ ریگارڈنگ ایولیوشن ہے. کیونکہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آج کل جو بکس انسان پڑھتا ہے وہ تھوڑا بہت اس سے انفلوئنس ہوتا ہی ہے. تو میں جب وہ اس میں ایک پیلیونٹولوجیکل ایویڈینسز تھے اور اس کے اندر ہمارے کو جو فاسلز تھے اس کے بارے میں ٹرائیاپیتھیکس راماپیتھیکس ان کے جو اسکل بونز ہیں ان کی کرینیل
کیپیسٹیز کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میرے 2-3 دوست جو ہیں وہ تو بولتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے سینس ہی نہیں بنا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ راموپیتھیکس ڈرایاپیتھیکس کے فوسلز کاربن ڈیٹنگ ٹیکنیک کی وجہ سے ہمارے کو 15 ملین ایئرز اولڈ ملے ہیں، جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہے، دوستوں کا نہیں کر پا رہا ہوں، کوشچن وہ کیا ہے بول رہے میرے ہیں بھائی؟ یہ ساری باتیں میرے علم میں، کوشچن مجھے بتائیں، کوشچن ایک لائن میں ہوتا ہے. جی 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 کوشچن یہ ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ اگر آپ بول رہے ہو کہ حضرت آدم آئے تھے، حضرت ابراہیم تو ہم 10,000 سال پرانے بول رہے ہیں، جب ہم بول رہے ہیں حضرت آدم وہ تو یہ 10 15 20,000 سال بن جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ تو 15 ملین ایئرز اب وہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکلز ہے، ان کی کریئر کیپیسٹی ڈیفائن ہے، تو ہم کو کیسے کاؤنٹر کریں کہ حضرت کاؤنٹر آدم میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے میرے بھائی، میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ایوولوشن ان اسلام، آپ دیکھیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلی تو بات ہے قرآن و سنت میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ وہ کب دنیا میں تشریف لائے تھے. اس طرح کا کوئی سن، کوئی ایئرز ہمیں نہیں بتائے گئے، اس لیے کوئی وثوق سے تو ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، سب کچھ اندازہ ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فاسلز ملے ہیں پرانے، تو اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں ایوولوشن سے کوئی چڑ نہیں ہے. ایوولوشن کے پیچھے گاڈ ہے. دیکھیں ایوولوشن کی بعض فارمز تو ہم خود بھی مان رہے ہیں، یعنی ایک ذہنی ایوولوشن تو ہوئی ہے کہ آج سے 200-300 سال پہلے کے انسان نے تو ہوائی جہاز نہیں بنا لیا نا، آج ہمارا دماغ زیادہ ایوالو ہو چکا ہے، تو یہ والی ایوولوشن تو سارے لوگ مانتے ہیں. رہا باقی معاملہ، اگر ایوولوشن کے پیچھے کوئی خدا کو مانتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہے، جو کہ تھیوری آف ایوولوشن کا ٹاپک ہی نہیں ہے، وہ ڈینائل آف گاڈ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلا سیل کہیں سے آ گیا اور پھر آگے معاملہ سٹارٹ ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ پہلا کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، یہ انریزالوڈ چیزیں ہیں. آج بھی سائنس میں جو انریزالوڈ چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پہلا جو انسان، پہلی جو ایک زندہ سیل تھا، خلیہ تھا، وہ کیسے بنا. اس کے بعد کی تو ہسٹری سارے بتا دیتے ہیں، یوں 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 ہوا. پہلا کیسے ہے، اسی کے پیچھے گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. تو ایوولوشن سے کوئی ڈینائل آف گاڈ نہیں ہوتا، ایوولوشن سے کوئی ڈینائل آف اسلام نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. میں بھی ان سے پہلے بھی انسان ہو، لیکن ان میں سے پہلا انسان جو چنا گیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی آگے، جسے شعور دیا، روح پھونکی اس کے اندر، وہ آدم علیہ السلام ہے. اور اس کو اشارتاً سپورٹیو آیت بھی ہے سورہ آل عمران کے اندر، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اور ابراہیم علیہ السلام اور عمران اور ان کی اولاد کو چن لیا. تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس چیز کو اندیشے کے طور پر ظاہر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا چنا جانا عین ممکن ہے کہ وہ باقی جو وہ اپنی سپیشی میں سے تھے، ان میں سے ایک کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا. تو اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے تو دوسری طرف چل پڑے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے جی میرے ساتھ فلاں ایکسپیرینس ہو گیا تو اس کی وجہ سے 2+2 جو ہے وہ 5 ہو گئے. یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں تو کوئی اس طرح کا لنک نہیں ہے. ڈارون خود کوئی ڈینائل آف گاڈ کرنے والا نہیں تھا، اس کا ایک اپنا نظریہ تھا. تو آپ ایک اور ویڈیو ہے، یہ نوٹ کر لیں باقی لوگ بھی، جو ٹرکی کے اسکالر ہیں ہارون یحییٰ، یہ ان کا کلمی نام ہے، ویسے ان کا نام ہے عدنان اختر. ہارون یحییٰ کی ایک ڈاکومنٹری ہے کولیپس آف ڈارونزم. کولیپس آف ڈارونزم، یہ انگریزی میں ہے، بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے. ان کی بک بھی ہے اس کے اوپر، اس میں سارے فاسلز کو انہوں نے کنسیڈر کی ہے اور ایک ایک انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کی ہے کہ جو ڈارونزم کا یہ والا ایک اسپیکٹ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے کوئی بندروں میں سے نکلا ہے، جو عموماً لوگوں کا کہنا ہے. آپ جو ڈارونزم میں ماننے والے ہیں وہ کچھ اور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ ٹیکنیکل بحث ہے. تو آپ یہ ہارون یحییٰ کی ویڈیو ضرور دیکھیں، کولیپس آف ڈارونزم. آپ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں کولیپس آف ڈارونزم اور ساتھ لکھیں ہارون یحییٰ، تو یہ ویڈیو کھل جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، فی امان اللہ.